بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مزید ایکسکلوسیو اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا، ہمارے پروگرام کو سراہنے کا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر ہمیشہ سایہ فگن اور کامیابیاں ہمیشہ ہم رکاب رہیں۔ ناظرین، مزید ایکسکلوسیو اپڈیٹس میں اس وقت ہم بات کریں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ پورے پاکستان نے خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان یعنی آزاد کشمیر تک پورے پاکستان کا ایک ہی متفقہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس وقت تمام تر سروے صرف اور صرف عمران خان صاحب کی اس وقت گواہی دے رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کا مستقبل، سیاسی مستقبل اگر کچھ ہے، اس قوم کا کسی طرح کا مستقبل ہے تو اس کا ایک ہی نام ہے عمران خان۔ ناظرین، اس وقت تمام تر فضا اگر دیکھیں تو آج جو لاہور میں صورتحال دیکھی گئی اس کے اندر بھی یہی کیفیت تھی کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کو مکمل طور پر کلین سویپ کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ سروے ہی ہے اور اس سروے کی بنیاد یہ بن رہی ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ شدید ترین خوف و ہراس کا شکار ہے، شدید ترین خدشات کا شکار ہے، شدید ترین دباؤ کا شکار ہے، الجھنوں کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، یہی وجہ ہے کہ نواز شریف اور جنرل عاصم منیر صاحب کی خفیہ ملاقات بھی ہوئی، جس ملاقات میں دونوں طرف سے جو نمائندگان تھے اس پر حاصل سے گفتگو بھی ہوئی، اس پر بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یمن کی جنگ میں، ناظرین، جو یمن میں جنگ اس وقت ہو رہی ہے اس صورتحال کیا ہے کہ وہاں پر پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹ کا کس طریقے سے اتحادی بنے گا، اس حوالے سے بھی اب پیش رفت آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی عالمی منظرنامہ بھی انتہائی خطرناک بن چکا ہے۔ ناظرین، بات کریں گے کہ ہمیشہ سے تجربات کے نتائج کبھی بھی مثبت سامنے نہیں آتے، یعنی منفی نتائج بھی ہوا کرتے ہیں۔ جو تجربات جنرل باجوہ اور دیگر لوگوں نے کیے اس کے نتائج تو پاکستان میں آپ نے دیکھے، مگر اب مزید تجربات جو جنرل عاصم منیر صاحب کرتے چلے جا رہے ہیں، خدشہ اور قرینہ اس قیاس تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے بھی حکمران جماعت میں نہ لایا جائے۔ کوشش یہ ہو رہی ہے، ایک طرف تو تجویز دی گئی کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے، جبکہ دوسری طرف سے یہ تجویز دے دی گئی کہ خان صاحب کا ہی صفایا کر دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے ان کے اعصاب پر کس قدر عمران خان سوار ہے، اور بھرپور کوشش کی جا رہی ہے عمران خان سے سمجھوتے کے، جس کے لیے صدر علوی کا استعمال کیا گیا ہے۔ کہاں صدر علوی صاحب کا استعمال کیا گیا، مگر صدر علوی کے بعد صادق سنجرانی کو بروئے کار لایا گیا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے خان صاحب کو منانے کی، کے پی کے اور پنجاب آپ کا ہے اور دیگر کچھ جگہوں پہ بھی آپ کو سیٹیں مل جائے گی۔ کچھ معاملات سے پیش قدمی نہ کیجیے۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بشرا بی بی کو بھی آگے لایا جائے گا، بشرا بی بی کے حوالے سے بھی سمجھوتے کے بھرپور کوشش کی جائے گی۔ بہرحال یہ تمام کوششوں کے بعد جو کیفیت اس وقت بن رہی ہے پاکستان کے اندر، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو فضل الرحمان اور مریم بی بی اور نواز شریف کہا کرتے تھے کہ ان کو کینڈیڈیٹس نہیں ملیں گے، لوگ نہیں ملیں گے، افراد نہیں ملیں گے، ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، مگر ادھر تو صورتحال یہ ہے کہ 2400 سے زیادہ، یعنی سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کینڈیڈیٹ اس وقت آ چکے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا ایک ایک حلقے سے 34 لوگ بھی سامنے آ چکے ہیں۔ بہرحال، اور اس وقت جہاں تک پنجاب اور نون لیگ کا تعلق ہے، بلوچستان میں سروے کروایا گیا، پی ٹی آئی 36% وہاں ون کر رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کلی طور پر کیا صورتحال ہے۔ یقیناً یہی وجہ ہے کہ نون لیگ ہر طرف سے خوف و ہراس کے اندر ہے، گھیرے کے اندر ہے، باوجود اس کے جو زرداری نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ جن کو مودی کا دوست بھی کہا جاتا ہے، مودی کی فیئر ویل بھی کہا جاتا ہے، انڈین پالیٹکس بھی جو اس وقت موجودہ ہے بی جے پی، ان کے ڈیپ پاکٹس بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، عدالتیں بھی ان کی فیور میں ہیں، افواج پاکستان اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی فیور میں ہے، مگر عوام الناس یکجا ہو چکی ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی پاکستان کا آخری مستقبل اور آخری حال ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، عمران خان صاحب سے جب بھی بات کی گئی کہ آپ دستبردار ہو جائیں اپنے کسی بھی طرح کی بات سے، تو ان کا ایک ہی کہنا تھا، فیئر اینڈ فری الیکشن۔
मगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान में होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब इम्कान ये भी समझा जा रहा है, लफ्ज़ इम्कान है, ये तो पता 12 और 13 जनवरी को चलेगा, लेकिन दिखाई यही दे रहा है कि शायद इलेक्शन आगे पीछे किए जाएं, क्योंकि इस सिलसिले में जैसे रिगिंग पहले माजी में होती रही है, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी इस वक्त लाखों ID कार्ड मजीद फेक तैयार किए जा चुके हैं। आपको इल्म है कि पाकिस्तान नादरा का जो चेयरमैन है वो भी कंपनी का ही शख्सियत एक बैठी हुई है। तो जब एक जमात को बरूए कार ही नहीं लाना तो उसके खिलाफ जब होशे हथकंडे इस्तेमाल करने हैं और उनके कागजात नामजदगी छीनने हैं, अरेस्ट करने हैं, गिरफ्तारियां करनी है, पकड़ दगड़ करनी है, जलसे नहीं करने देने, झंडा नहीं उठाने देना, बात नहीं करने देनी और उनको अंदर पाबंद सलासल रखना है, तो ये सारी चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि रियासत किस तरफ जा रही है। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी का केस आपने देखा, पूरी दुनिया में जग हसाई का सामना करना पड़ा, पूरे आलम ने देखा। एक शख्स जो मुतअद्दिद बार वजीर भी रहा, जो शख्स इस वक्त पुरअमन भी था, जो शख्स 2 बार आपका वजीर खारजा भी रहा, उसके साथ आपने ये सलूक किया, यानी उसको धक्के नहीं दिए, ये अदालत उज़्मा और आईने पाकिस्तान को धक्के दिए दरअसल, और पूरी दुनिया में आप जग हसाई का बायस बने। यही वजह है कि BBC उर्दू सर्विस 318 मिलियन ऑडियंस पर जा पहुंची। आप अंदाजा जा लगाइए, 318 मिलियन ऑडियंस जो था वॉच किया गया इस एक क्लिप को, जो इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब का था। बहरहाल अफसोस का मुकाम है। और जहाँ तक इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब की कोशिशों और काविशों को देखा जाए, आप देखें कि मुआशी सरमायाकारी पिछले तकरीबन 16 माह PDM और मजीद ये जो जितना भी अरसा इस वक्त इंटरम सेटम का गुजरा है, मुआशी सरमायाकारी पाकिस्तान में सिफर है। किसी भी बैरूनी कोई भी ऐसी शख्सियत, किसी का दौरा रिकग्नाइज शख्सियत का पाकिस्तान के अंदर सिफर है। दहशतगर्दी की शरह आप देख चुके हैं बलूचिस्तान में, दीगर मामलात में जो हमारे अफवाज के साथ हो रहा है, जो सरहदों पे हो रहा है, उसमें इजाफा हो चुका है। चीन हो, अरब हो, अमेरिका हो या कोई भी और मुल्क को हमें कर्जा देने से इनकार कर चुके हैं। IMF तक बिल्कुल इनकार कर चुका है और आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है वो मजीद दिगर गुम है, उनकी भी मुआवनत से इनकार है। और पूरे पाकिस्तान में इमरान खान का बावजूद पाबंदियों तंगियों के जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, और पाक फौज की इज्जत और वकार वो भी मजीद हर नए दिन के साथ दाव पर लगती जा रही है। आप ऐसा खेल क्यों खेल रहे हैं, जबकि आपको तो बैरक्स में होना चाहिए था। या आप सियासत में आना चाहते हैं तो बेहतर है कि वर्दी उतारिए और एक बार फिर सियासत में कूद कर आइए। मगर डर ये है कि अगर इमरान खान को रास्ता दिया गया तो सिक्योरिटी रिस्क है, इमरान खान इंतकाम लेगा, जबकि इमरान खान वाज़ेह तौर पर ये फर्क कह चुके हैं कि मैं किसी से ज़ाते इंतकाम नहीं लूंगा और ना लिया जाएगा। बहरहाल ये खौफ इनके ऊपर है और ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। एक आदमी का खौफ है, वो है इमरान खान, और सर चढ़ कर बोल रहा है और हालात और असबाब और सूरत हाल वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। यही वजह है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का वापस लिए जाने का फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है और ये कोशिश होगी भरपूर इस हवाले से। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का ये किरदार तो नहीं होना चाहिए, मगर आप देखिए कि रियासत किस सिमत में जा रही है। दूसरी सूरत में आप देखें कि खतीजा शाह की इस वक्त बरियत हो चुकी है क्वेटा हाई कोर्ट के, मगर सूरत हाल फिर वही जो कि तू है। और निगरान हुकूमत जिस तरीके से चल रही है, वो सुप्रीम कोर्ट और आईने पाकिस्तान की जिस तरह धज्जियां उड़ा रही है वो आपके सामने है। और हम आपको ये भी बता चुके हैं, लाहौर जो इस वक्त तख्त समझा जाता था नून लीग का, यानी रंजीत सिंह के बाद आले शरीफ का सबसे ज़्यादा हुक्मरानी पंजाब में रही, इस वक्त डामाडोल हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि नून लीग की अंदरूनी लड़ाई भी सामने आ चुकी है, जिसके अंदर मरियम बीबी वर्सेस शहबाज शरीफ या हमजा शरीफ ग्रुप है। यानी जो आने वाले दिनों हैं उसके अंदर मरियम बीबी की कोशिश है कि मैं अपने पसंद के लोग सामने लाऊं, जबकि शहबाज शरीफ साहब अपने पसंद के लोग सामने ला रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज यानी वीडियो रानी भी ख्वाहिशमंद है आने वाले हालात में पंजाब की वज़ीर आला बनने के लिए। मगर दूसरी तरफ शहबाज शरीफ आप जानते हैं ऑलरेडी मौजू उम्मीदवार समझे जाते हैं नून लीग की तरफ से। और करीन अस तो ये है, राना सनाउल्लाह साहब कुजा फरमाया करते थे कि 120 सीटें लेंगे, अब 100 तक आ चुके हैं, मगर हकीकत ये है कि 20 से 30 सीटों से ज़्यादा ये सीटें ले नहीं सकते, मुमकिन नहीं है 30 से ज़्यादा नून लीग सीटें ले पाए। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चलें
کہ کیفیت یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر بھی عمران خان نے جس طریقے سے الیکشن کمیشن کی سرزنش کی اور اپنے کیس کو جس طریقے سے کورٹس کے اندر ہینڈل کیا، اور اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ جس قدر بھی یہ کوشش کر رہے ہیں عوام الناس سے دوری کی، عوام کی نفرت میں اضافہ ہر دن بدن لمحہ بلمحہ بڑھتا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ ایک زمینی حقیقت ہے۔ اگر دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں، نون لیگ سیاست کا تمام گند کوشش کر رہی ہے اپنے ساتھ عمران خان بغض عمران میں لینے کی، لپیٹنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ کہاں ایک سیٹ کے لیے فیصل صالح حیات کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں جھنگ میں، کہاں اس وقت چودھری شجاعت کی طرف چلے جاتے ہیں، کہاں کیا صورت کرتے ہیں۔ یعنی اندازہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت نون لیگ کی موت کا سامان بن چکی ہے، اور اس وقت نون لیگ کا کھوکھلا پن، نواز شریف صاحب کا کھوکھلا پن واضح ہو چکا ہے اور دکھائی بھی دے رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ یمن کی جنگ کے اندر، کیونکہ یمن اس وقت زبردست قسم کا اتحادی ہے، یمن اس وقت فلسطین کے حق میں لڑ رہا ہے، اسرائیل کے لیے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ اب پاکستانی افواج باقاعدہ طور پر جو سعودی عربیہ نے 30,000 مانگی تھی، یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ پاکستان اتحادی بن کر آگے جا رہا ہے، اور یہ جو اسرائیل اور فلسطین جنگ، یعنی اسرائیل اور حماس جو جنگ ہے، جو صورتحال ہے اس وقت، یہ جنگی جرائم کے اندر اتر چکی ہے۔ 21,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، ظلم جبر اور فسطائیت پوری دنیا دیکھ رہی ہے، مگر ہر طرف خاموشی ہے، اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے، اس وقت یونائٹڈ نیشن اور اسرائیل آمنے سامنے آ چکے ہیں، مگر حل کسی طرح کا بھی نہیں نکل رہا، کیونکہ یونائٹڈ نیشن نے جو انسانی حقوق کے حوالے سے سفیر مقرر کی ہیں، وہ نیدرلینڈ کی وزیر خارجہ بھی رہی ہیں، وزیر خزانہ رہی ہیں، مگر اس کو بھی اسرائیل نے ماننے اور تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسرائیل حتمی کوشش کر رہا ہے کہ ہائیڈروجن بم چلانے کی بھرپور کوشش غزہ کی اس پٹی کے اوپر جو 41 کلومیٹر کے اوپر ہے، یعنی یہ کیفیت بن رہی ہے۔ اب پاکستان گویا یا پاکستان کی آرمی یمن کے خلاف سعودی عرب کے حق میں امریکہ کا الائے بن کر، اسرائیل کا الائز بن کر، اتحادی بن کر ان کے خلاف لڑے گی۔ افسوس کا مقام ہے۔ بہرحال اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اور آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں، 2023 کا گوگل سرچ نے ڈیٹا جاری کیا ہے، گوگل پر سب سے زیادہ کیا سرچ کیا گیا، دیگر ممالک سے ہم کیا موازنہ کریں۔ ہم آپ کو پاکستان کا انٹرسٹنگ ڈیٹا بتاتے ہیں، جب زوال آتا ہے تو باکمال آتا ہے، اور ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، سب سے زیادہ 2023 میں ہمارے ارض وطن میں فرزندان اس وقت پاکستان نے، نونہالان پاکستان نے حریم شاہ کو سرچ کیا ہے ناظرین گوگل کے اوپر۔ آپ اندازہ لگائیے ملک کس حالت میں ہے، اور ہماری ریسرچ یا سرچ گوگل کے اوپر کہاں جا رہی ہے۔ علیزہ سحر دوسرے نمبر پر خاتون ہے، ان کو سرچ کیا گیا گوگل کے اوپر 2023 میں، یہ پاکستان کا ڈیٹا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھا گیا، چیٹ جی پی ٹی کو سرچ کیا گیا، ساتھ ساتھ سموسے کی ترکیب کو ہم حیران ہوئے کہ سموسہ بنانے کی ترکیب پاکستان نے 2023 میں، یعنی علیزہ سحر اور حریم شاہ کے بعد سب سے زیادہ گوگل پر سرچ کی۔ دیکھیں کس قدر تخلیقی قوم ہے، اور ہماری تخلیقی قوت کا آپ اندازہ لگائیے ہم کہاں تک جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو پاکستان سے مسائل کا سامنا ہے، انہوں نے کینیڈا ویزا کی جو پروسیس ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، اس کو اس حوالے سے سرچ کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہاتھوں کی مہندی کے ڈیزائن اور احساس پروگرام، اس کو ریسرچ کیا گیا ہے۔ یعنی کہیں پر بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کا بھی استعمال 70% منفی سمتوں میں دیکھا گیا ہے، مثبت میں کم دیکھا گیا ہے۔ یعنی مجموعی طور پر ہمارا فکری بنجر پن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سیاست کا یہ حال ہوگا، زبو حالی ہوگی، اور معیشت کی زبو حالی آپ کے سامنے ہے۔ آئی ایم ایف نے مزید بیل آؤٹ پیکج دینے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ پیکج اس بات کے ساتھ ہے کہ عمران خان صاحب اگر سیٹ پر پہنچیں گے بطور وزیر اعظم پاکستان اور ایک مستحکم گورنمنٹ بنے گی تو یقینی طور پر یہ سارا کچھ ہوگا۔ مگر اس صورتحال میں کیا کہنا، نواز شریف کے لیے کمپنی بھرپور ایفرٹس کر رہی ہے، تو جس قدر ایفرٹس ہو سکتی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ ایفرٹس بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جس کے لیے کچھ بھی پاکستان میں متوقع ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہوں ہی نہ، یہ بھی امکانات موجود ہیں، مگر یہ چیزیں چلتی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی آگے۔ اس کے ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہے، کمپنی کی کوشش نواز شریف کی ہے، اور پاکستان کی جو زبوں حالی ہے، وہ چاہے معیشت کے اعتبار سے ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہے، سماجیات کے اعتبار سے ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں نصیب کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔